نحمده ونصلي والکریم وصلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک نور اللہ۔ تمام یوٹیوب پر سننے والوں کو خوش آمدید۔ ہمارا بیان کا موضوع چل رہا ہے تخلیق آدم علیہ السلام، جس میں ہم نے ان کا جنت سے زمین پر آنے والا واقعہ سماعت فرما لیا۔ اب ہم ان کی اولاد کے بارے میں سنیں گے، اولاد آدم کے بارے میں سنیں گے اور حابیل و قابیل کا واقعہ سنیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ پورا واقعہ تفصیل سے سنیں اور اس کو سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی کریں۔ کہ آدم علیہ السلام کیا اولاد کا سلسلہ پیدا ہوا دنیا میں، جب حضرت مائی حوا ان کی ملاقات ہو جاتی ہے زمین پر، تو ان کے یہاں جلدی جلدی بچے ہوتے تھے، اور ایک حمل سے میں بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے تھے تو وہ بہن بھائی کہلاتے ہیں۔ دوسرے حمل والے سے پھر ان کا نکاح ہو جاتا تھا، تو کیونکہ نسل بڑھانی تھی اس وقت، اور کسی کی اولاد تھی نہیں، آدم علیہ السلام کی ہی اولاد تھی، تو ایک وقت میں جو پیدا ہوتے تھے ایک لڑکا اور ایک لڑکی، تو یہ آپس میں بہن بھائی، اور دوسرے وقت میں جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تو ان سے ان کا نکاح کر دیا جاتا بڑے ہونے کے بعد۔ تو آدم علیہ السلام کے قابیل پہلے پیدا ہوا، اس کے ساتھ عقلیمہ پیدا ہوئی، پھر حابیل اور عزا اس کی بہن پیدا ہوئی۔ تو قابیل کا اب نکاح ہونا تھا حابیل کی بہن سے، حابیل کا نکاح ہونا تھا قابیل کی بہن سے، عقلیمہ سے۔ تو قابیل کو یہ بات ناگوار گزری، اس نے کہا میری بہن عقلیمہ بہت خوبصورت ہے، حسین ہے، اور حابیل کی بہن جو ہے خوبصورت نہیں ہے، تو میں اس سے نکاح نہیں کروں گا، میں اسی سے کروں گا، عقلیمہ سے۔ تو آدم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ بیٹے وہ آپ کی بہن ہے، اس سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا، آپ کا نکاح اسی سے ہوگا۔ لیکن اپنی بات پر بضد رہا، اڑا رہا۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اپنی اپنی نظر، اپنی اپنی نیاز اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، تو جس کی نظر کو رب تعالیٰ قبول کر لے گا تو وہی عقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ تو دونوں کو ان سے کہا، تو حابیل مویشیوں کا کام کرتا تھا اور قابیل جو ہے کھیتی باڑی اناج اگاتا تھا۔ تو قابیل نے خراب غلہ، سڑا ہوا سا غلہ لیا، اس کی نیت میں تو پہلے ہی فطور تھا کہ یہ تو ایسے ہی ضائع ہونا ہے، اور حابیل نے اللہ کی بارگاہ میں بہت خوبصورت سا اپنے مویشیوں میں سے ایک اچھا سا بھیڑ دمہ لیا، فربات صحت مند، اور دونوں نے جا کر اپنی پہاڑ پر اپنی اپنی نظر رکھ دی۔ تو یعنی جس کی قربانی قبول ہونی تھی اس سے آسمان سے ایک آگ آتی اور وہ اس کو کھا لیتی، لے جاتی۔ جو قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا، اس کا غلہ ایسا ہی پڑا رہا، اور حابیل کے جانور کو آسمانی آگ لے گئی۔ تو پتہ چلا کہ حابیل کی شادی عقلیمہ سے ہوگی کیونکہ اس کی نظر قبول ہو گئی۔ اب یہ سن کر قابیل حسد کے مارے اور جل بھن گیا کہ اس کی تو نظر بھی قبول ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ تو اب اس نے آدم علیہ السلام مکہ تشریف لے کر گئے ہوئے تھے، تو اپنے بھائی کا قتل کر دیا قابیل نے۔ اب قتل کرنے کے بعد وہ سوچنے لگا کہ میں کیا کروں، اس لاش کو لیے پھرتا رہا، کیونکہ اس وقت یہ پہلا قتل تھا، اس سے پہلے کوئی قتل ہوا ہی نہیں تھا۔ اور وہ سوچ رہا میں کیا کروں اس کا، لاش کا۔ کئی دنوں تک وہ لاش کے بارے میں سوچ رہا تھا، کیا کروں، لے کے پھرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دو کوے آتے ہیں
وہ لڑتے ہیں، ایک کوا دوسرے کو مار دیتا ہے، تو وہ کوا زمین کریدتا ہے اور اس کوے کو اس میں دبا دیتا ہے. تو قابیل یہ دیکھ کر حابیل کی لاش کو دفن کر دیتا ہے. اس کے بعد آدم علیہ السلام آتے ہیں، پوچھتے ہیں تو قابیل کو لعنت مولا، کیونکہ وہ تو نبی تھے نا، ان کو تو بتا دیا جاتا ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا ہے. تو لعنت ملامت کرتے ہیں، اور اقلیمہ کی اس سے شادی بھی نہیں ہوتی. پھر وہ یمن چلے جاتا ہے، وہاں پر بھی شیطان آ کے اس کو بہکاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ دیکھو آگ میں طاقت ہے، جبھی تو اس نے ان کی قربانی کو قبول کر لیا. تو وہ آگ کی طرف اس کا ذہن مائل کر دیتا ہے، وہ آگ کو پوجنے والا ہو جاتا ہے قابیل. تو اب اس میں یہ ہم نے سننے کو ملا کہ سب سے پہلا قتل قابیل نے حابیل کا کیا، پہلا قاتل قابیل ہے. اور اب جتنے بھی قتل ہوتے ہیں دنیا کے اندر، تو اس میں سے قابیل کو بھی حصہ ملے گا، قابیل کو بھی گناہ دیا جائے گا. بے شک وہ انبیاء علیہ السلام کے بیٹے، تو کیا ہوا، لیکن اس نے کام غلط کیا تھا. تو جو اچھا کام شریعت میں کرے گا تو اس کو اس کا ثواب دیا جاتا رہے گا، اس کو بھی حصہ ملے گا. جیسے ہم نے کسی کو نیکی کی دعوت دی، نماز کا کہا یا پردے کا کہا یا روزے کا کہا، اب وہ اچھا عمل کر رہا ہے تو کرنے والے کو تو ملے گا، لیکن جس نے اس کو اس راہ پہ لگایا، ترغیب دی ہے، امر بالمعروف نہی منکر کیا ہے، تو نیکی کی دعوت دینے والوں کو بھی ثواب ملے گا. جیسا میں یوٹیوب پر بیان کر رہی ہوں، تو میرے اس بیان سے کوئی نیک کام کرے گا، کوئی نمازی روزہ دار پردہ دار بن جائے گا، کوئی اچھے کام کرے گا، علم دین سیکھے گا، تو اس کو تو ثواب ملے گا. اور انشاءاللہ میرے رب سے امید ہے مجھے بھی ثواب عطا فرمائے گا. اس ثواب کے لیے ہی یہ چینل قائم کیا گیا ہے. مجھے نہیں پتہ اللہ والوں کتنی ارننگ آتی ہے، کب آئے گی، کتنے مطلب آئے گی، مجھے انکم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. پتہ نہیں انکم لیں گے نہیں لیں گے، ابھی تو ہمارے علماء کرام منع فرما رہے ہیں کہ انکم جائز نہیں ہے. تو جب جائز دیں گے اور زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے، کہ اتنے سبسکرائب کب ہوں گے، اتنے ہزار گھنٹے کب ہوں گے، پتہ نہیں زندگی ملے نہ ملے. تو اللہ کی رضا کے لیے آپ لوگوں تک خاص کر، کیونکہ یوٹیوب دنیا بھر میں سنا جاتا ہے، کفاروں کے ملکوں میں بھی سنا جاتا ہے، اغیار کے ملکوں میں بھی سنا جاتا ہے، تو وہاں انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ وہاں پر یہ چینل عام ہوگا، عورتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اس کو سنا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا، تو انشاءاللہ مجھے میرے رب سے امید ہے مجھے بھی ثواب ملے گا. تو آپ بھی علم دین کی نیت سے اس کو پھیلا سکتے ہیں، اس کو شیئر کر سکتے ہیں، تو اس کو آگے لنک بھیج سکتے ہیں، تو آپ کو بھی ثواب ملے گا کہ آپ نے بھی دین کے کام میں مدد فرمائی. میں نے تو آپ تک پہنچایا، آپ نے آگے پہنچایا، تو جتنا آگے جو دے گا اس کو اس کا حصہ ملے گا. جو اچھا کام ایجاد کرے گا شروع سے لے کر، تو اس کو شروع سے لے کر آخر تک اس کو ثواب ملے گا. جتنے لوگ کریں گے، اور جو دین میں بری بدعت برا طریقہ رائج کرے گا، جیسے گانے باجے ہیں، فلمیں ڈرامے ہیں، موسیقی کے آلات ہیں، تو شیطان کو تو ملے گا، لیکن جو اس میں اپنا حصہ ڈالے گا ان کو گناہ ملے گا. تو ہمیں چاہیے کہ اچھے کام کرنے والے بنیں، نیکی کی دعوت دینے والے بنیں، داعی بنیں، اچھی دعوت دینے والے بنیں، تو انشاءاللہ ہمیں ثواب ملے گا. اور دوسرا ہمیں اس سے نظر کا بھی پتہ چلا. بعض لوگ کہتے ہیں نظر نیاز کہاں ہے نا، اللہ کو حاجت، واقعی اللہ کو حاجت نہیں ہے، اللہ کو ہماری نظر نیاز کی حاجت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یعنی وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، اور واحد ہے، یکتا ہے، وہ بے مثال ہے، با کمال ہے. لیکن یہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو اور اس کا ہم ثواب دے دو. اپنے مردوں کو، انبیاء السلام کو، اولیاء کرام کو، جس کو ثواب دینا چاہو اس کو ایصال ثواب پہنچا دو، انشاءاللہ تعالی اس کو پہنچے گا. بعض لوگ کہتے کہ نہیں نظر نہیں ہے، نیاز نہیں ہے، تو دیکھیں حدیث مبارکہ سے بھی میں آپ کو ثبوت دیتی ہوں، قرآن سے تو آپ دیکھ لیں. اور امتوں میں بھی نظریں ہوتی تھیں، اپنے اپنے طریقے ہوتے تھے. آدم علیہ السلام کے دور میں آسمانی آگ آتی تھی، کسی کے دور میں کیا ہوتا تھا، کسی کے دور میں کیا ہوتا تھا. ہمارے یہاں اہل سنت کے یہاں فاتحہ دلائی جاتی ہے، نظر مانی جاتی ہے، فاتحہ دلائی جاتی ہے،
اور اس میں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، سورہ فاتحہ، تینوں قل وغیرہ، اور اللہ کو کہا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی جاتی ہے اللہ قبول کر کے فلاں فلاں کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ اللہ کو تو ثواب کی حاجت نہیں ہے، نا انسانوں کو ہے حاجت۔ اور جو انبیاء علیہ السلام ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ ان کو حاجت نہیں ہے، ان کے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا ہے اگر ہم ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ آئیے حدیث مبارکہ سے میں آپ کو ثبوت پیش کرتی ہوں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ خیرات کچھ کروں، ان کو ثواب ملے گا اس کا، دنیا میں کچھ ان کے نام سے کروں؟ تو فرمایا ہاں۔ تو کیا کروں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پانی، کیونکہ اس وقت 1400 سال پہلے ہماری آسانی نہیں تھی کہ ہمارے ٹینکر اور یہ نلوں میں پانی آنا، ٹھنڈا گرم آنا، یہ سہولتیں نہیں تھیں۔ لوگ جاتے تھے کئی میلوں کا سفر کرتے تھے، چشموں سے کنوؤں سے پانی لے کر آتے تھے اور اپنی ضرورت پوری کرتے تھے، اور پانی ہی بہت زیادہ قیمتی شے تھی اس وقت، بارشوں کا پانی جمع کر لیا جاتا تھا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں کھدوایا اور فرمایا ھذا ام سعد، یہ سعد کی والدہ کا کنواں ہے، حالانکہ دیکھیں وہ دنیا سے جا چکی تھی۔ تو اس کنویں کا جو پانی استعمال کرے گا، غسل بنائے گا، نماز پڑھے گا، وضو کرے گا، پیے گا، مویشی پئیں گے، تو سارا ثواب حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ کو جائے گا۔ انسان اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور ثواب ان کی والدہ کو ملے گا۔ تو آج بھی اگر ہم نظر نیاز کرتے ہیں، بیواؤں کو، یتیموں کو کپڑا پہناتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، مساجد بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، یتیم خانے بناتے ہیں، اور بیماروں کو دوا دلواتے ہیں، ہر کسی کی جو کسی بھی نہ کسی کا مدد کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں ثواب ملے گا۔ اور اپنے مردوں کے نام پر ہم کچھ صدقہ خیرات کرتے ہیں، یہی چیزیں ان کو بھی انشاءاللہ تعالی ثواب ملے گا۔ بعض لوگوں کا کون سا بھی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس مرنے کے بعد کچھ نہ دو، نظر نیاز فاتحہ قرآن میں نہیں ہے، غیر اللہ کا نام کا نہیں ہے۔ تو بے شک غیر اللہ کا نام کا قرآن میں منع ہے، لیکن ان کو ترجمے کا معنی نہیں پتہ۔ وہ لکھا تو ہے بے شک سورہ بقرہ میں غیر اللہ کے نام کا کھانا حرام ناجائز ہے، لیکن وہ غیر اللہ یعنی جو جانور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، یعنی پہلے بتوں کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے تھے، تو وہ غیر اللہ کے نام پر کھانا حرام ہے۔ آج بھی کوئی جانور ذبح کرتے، ہمارے نبی، ہمیں جان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لے گا تو جانور حرام ہو جائے گا، غوث پاک کا نام لے گا جانور حرام ہو جائے گا۔ ہمیں ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہوگا تو جانور حلال ہوگا۔ کسی انسان کے نام پر بھی جانور ہم نے قربان کیا تو وہ حرام ہو جائے گا ذبح کرتے وقت۔ اور لوگ کہتے ہیں بھائی نیاز نہیں ہے قرآن میں، حدیث میں، تو اس وقت تو صورتیں نازل ہو رہی تھیں، اس وقت واقعی یہ فاتحہ نہیں دلائی جاتی تھی۔ تو اگر فاتحہ دلائی جاتی تو غیر اللہ کا نام کہا تھا نا، فاتحہ تو دلائی نہیں جاتی تھی۔ یہ تو آہستہ آہستہ صورتیں نازل ہوئی، بعد میں یہ سارے ثواب کے طریقے بنے، یہ سارے اس وقت تو تھا ہی نہیں نظر نیاز کا سلسلہ، تو غیر اللہ کا نام کا ہے۔ تو یہی آیت مبارکہ یہ بتوں کے نام پر جو جانور ذبح کرتے ہیں ان کے لیے آئی ہے۔ اور ہم جو پڑھتے ہیں اہل سنت کا جو ہے شعار کہ قرآن آیتیں پڑھ کر، سورہ یاسین پڑھ کر، قرآن پڑھ کر، سورہ فاتحہ قل پڑھ کر وہ کھانا جو ہوتا ہے، پانی جو ہوتا ہے اس پر ایک دم کر دیتے ہیں، پھونک مار دیتے ہیں تاکہ اس میں برکت پیدا ہو جائے کھانے میں نیاز میں، اور اس کا ثواب ہم پہنچا دیتے ہیں جس کو بھی پہنچانا ہوتا ہے۔ تو آپ بھی نظر نیاز دلائیں، بلکہ ساری امت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر تمام مومن مومنات کو ان کے درجات کے مطابق نام لیں، پھر خصوصی طور پہ اپنے جو رشتہ دار ہیں، جو قطب ابدال ولی ہیں، ان کے نام پر نام لے لیں کہ اللہ اس کا ثواب فلاں فلاں کو پہنچے، خصوصی طور پہ میرے والد کو پہنچے یا میری والدہ کو پہنچے یا ان کو پہنچے، تو انشاءاللہ یہ کھانے کا اور اس پڑھنے پڑھانے کا ثواب ان کو ملے گا۔ جو بھی ہم نے قرآن وغیرہ پڑھا ہے ان کو ثواب ملے گا۔ تو آپ ان باتوں میں نہ آئیں، انشاءاللہ تعالی ہر نیک کام کا ثواب مرنے کے بعد ملتا ہے، کہ مرنے کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے، 3 چیزوں کا ثواب ملے گا۔ ایک اس کا خود کا عمل، میت کا جو مردے کا جو اپنے زندگی میں کر کے گیا، ایک وہ جو صدقہ جاریہ چھوڑ کر گیا، کوئی مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ نہ بنا دیا جس میں علم دین، کوئی
دینی کتاب قرآن شریف دلا دی طالب علم کو اس کا ثواب، اور پھر اس کی نیک اولاد جو اس کے نام پہ صدقہ خیرات کرے، اس کے نام پہ قرآن پڑھے، اس کے نام پہ یتیموں بیواؤں کو کپڑے پہنائے، کھانا کھلائے، مساجد بنائے، ان چیزوں کا ثواب بھی میت کی روح کو ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا سو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور علم دین سیکھنے سکھانے کی سعادت عطا فرما، آمین آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔